بسم اللہ اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام خذ الحکمت ان کانت۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی اسلام کے اس نظام کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ایک مکمل اسلام کا سسٹم چھپا ہوا ہے۔ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چاہنے والے اور اپنے ماننے والوں کو جس چیز کی طرف دعوت دینے کی کوشش کی ہے وہ یہی تقوی پروردگار ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے ماننے والے زمانے میں متقی بن کے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی زیادہ تاکید متقی کے لیے، متقی بننے کے لیے کی گئی ہے، جتنا زیادہ ذکر تقوی پروردگار کے لیے کیا گیا ہے، اتنا شاید ہی کسی کے لیے کیا گیا ہو۔ حتیٰ کہ انسان تقوی کیسے حاصل کر سکتا ہے، تقوی حاصل کرنے کے نتیجے کیا ہوتے ہیں، کن کن ذریعوں سے تقوی حاصل کرتا ہے، تقوی حاصل کرنے کے بعد پھر کیا حاصل کر سکتا ہے، کیا لینے کی اس کے اندر صلاحیت بن جاتی ہے۔ تقوی اس بنیادی چیز کا نام ہے کہ جس کے بعد ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر انسان تقوی پروردگار کو اختیار کر لے تو اس کے بعد پھر بہت سارے وہ ہدایت کے دروازے انسان کے لیے کھل جاتے ہیں کہ انسان اپنے نفس کو مکمل ہدایت تک پہنچا سکتا ہے اور اپنے نفس کو مکمل طریقے سے اصلاح تک پہنچا سکتا ہے۔ قرآن مجید نے بہت واضح الفاظ میں کہا کہ قرآن خود اپنے لیے ہدی للمتقین، کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت۔ تو اب اگر انسان کو قرآن کی ہدایت بھی چاہیے تو اس کے لیے تقوی پروردگار کو اختیار کرنا پڑے گا تاکہ خود قرآن سے انسان واقعی فائدہ اٹھا سکے۔ آئیے اسی کے ضمن میں سب سے پہلے مولا کے کلام میں متقین کے صفات میں سے ایک صفت، آج کل ان ہفتوں میں جو صفات آ رہے ہیں وہ در واقع دیکھنے میں بہت چھوٹے سے ہیں۔ جیسے آج بھی جو صفت ہے وہ کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جن کے یہاں سے شر جاتا ہوا ہے، یعنی شر ان کے یہاں سے کم ہوتا رہتا ہے، دن بدن شر کم ہوتا رہتا ہے۔ دیکھنے میں تو بہت چھوٹی چیز ہے، ایک صفت ہے کہ شر کم ہو رہا ہے، لیکن یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہے، انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ شر کسے کہتے ہیں؟ شر برائی کو کہتے ہیں۔ شر وہ چیز کی جو انسان کی زندگی میں، سماج میں، معاشرے میں، لوگوں کے درمیان خرابی پیدا کر دے، برائی پیدا کر دے، اس کو شر کہتے ہیں۔ شر کی قسمیں ہوتی ہیں، شر کبھی روحانی ہوتا ہے، شر کبھی سماجی ہوتا ہے، شر کبھی مذہبی ہوتا ہے، مختلف طریقے کے شر ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے ہر چیز کی اچھائی اور خرابی ہم نہیں سمجھتے، جب ہم کو ایک مثلاً گاڑی خریدنی ہوتی ہے تو اس کے جانکار سے مشورہ کرتے ہیں، گاڑی خراب ہو جائے تو اس کے میکینک سے پوچھتے ہیں کہ اس میں مثلاً کہاں خرابی کہ جو یہ کام نہیں کر رہی ہے کہ نہیں۔ گھر کے اندر اگر کوئی الیکٹرانک سامان خراب ہو جائے، موبائل خراب ہو جائے تو اس کے جاننے والے سے، لیپ ٹاپ خراب ہو جائے تو اس کے جاننے والے سے پوچھتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر بھی کچھ شر ہوتے ہیں، کچھ شر انسان کے نفس میں ہوتے ہیں، کچھ شر انسان کے اندر دین کے نام پہ ہوتے ہیں، کچھ شر واقعی شر کے نام پہ ہوتے ہیں، کچھ شر ایسے ہوتے ہیں کہ جو مثلاً انسان کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، کچھ شر ایسے ہوتے ہیں کہ جو پورے سماج کے لیے، معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اور انسان ہر شر کو نہیں پہچانتا ہے۔ اگر انسان کو اپنے آپ کو شر سے متقی بننا ہے نا، اگر متقی بننا ہے تو شر کو اپنے سے دور کرنا ہوگا، اور اگر انسان کو شر کو اپنے آپ سے دور کرنا ہوگا تو سارے شر کو پہچاننا ہوگا۔ خود جب انسان نہیں پہچانتا ہے کہ شر کتنے طرح کے ہوتے ہیں، کیسے کیسے ہوتے ہیں، کہاں کہاں ہوتے ہیں، تو اب کیا کرے گا؟ جس طریقے سے انسان گاڑی بنوانے کے لیے میکینک کے پاس گیا، کمپیوٹر کے لیے اس کے میکینک کے پاس گیا، اپنی بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس گیا، اسی طریقے سے اپنے نفس کے اندر چھپے ہوئے شر کو دور کرنے کے لیے اس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ علماء اخلاق کے پاس جائے تاکہ وہ بتائیں کہ تمہارے اندر کہاں پہ شر ہے۔ اس لیے کہ شیطان بھی شر کو شر بتا کے نہیں پیش کرتا ہے، شر کو خیر بتا کے پیش کرتا ہے۔ خیر کے نام پہ شر پھیلایا جاتا ہے، اچھائی کے نام پہ برائی پھیلائی جاتی ہے۔
جو لوگ نہیں پہچانتے ہیں وہ اچھائی کے نام پہ برائی لے لیتے ہیں. ایسے میں انسان کی یہ ذمہ داری ہے, انسان کے لیے ضرورت ہے کہ وہ پہچانے ان لوگوں کو, پہچانے ان صفات کو کہ جو صفات اس کے اندر شر پھیلا رہی ہیں, ان چیزوں کو پہچانے جن سے شر پھیل رہا ہے. لہٰذا پہلی چیز یہ کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس شر کو پہچانے. جب انسان شر کو پہچانے گا تو اپنے آپ کو شر سے بچانے کی کوشش کرے, اور خدا نخواستہ اگر کوئی شر آ گیا ہے تو اس کو اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کرے. بعض اوقات یہاں پہ ہماری انانیت, ہمارا ایگو رکاوٹ بن جاتا ہے. ابھی جس چیز کو ہم کہہ رہے تھے اور جو بات ہم کہہ رہے تھے اور آج معلوم ہو گیا غلط ہے, تو ہم کیسے کہہ دیں غلط ہے, اور اب تک کی ہماری بات, پھر لوگ مذاق اڑائیں گے کہ بھائی اب تک کیا کہہ رہے تھے آپ. عزیزان محترم, یہ 4 دن کی بات ہے. اگر اول تو جو مذاق اڑاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. مرد وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے مذاق اڑانے سے ڈرے, مرد وہ ہوتا ہے جو حقیقتوں کو پسند کرے. ہم لوگ جناب حر کے ماننے والے. جناب حر سے بھی تو لوگ پوچھ سکتے تھے نا, کیا ہوا تمہیں تو مثلا سپہ سالاری ملی ہوئی تھی, کیا ہوا تم تو مثلا یہاں پہ لشکر یزید میں آئے تھے, ایسا تھا ویسا تھا. لیکن نہیں, مردانگی یہ تھی کہ جب معلوم ہو گیا کہ یہ غلط ہے تو ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا, باطل کو ٹھوکر مار دی, حق کو اپنا لیا. ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ دعائیں تو بہت کرتے ہیں کہ ہم کو حر سا مقدر چاہیے. خدا ہر لمحے پہ حر کا مقدر دیتا ہے, لیکن یہ حر کا مقدر خدا پیش کرتا ہے, کسی پہ لادتا نہیں ہے. حر کا مقدر خدا پیش کرتا ہے, لادتا نہیں ہے. جناب حر بھی مجبور نہیں ہوئے تھے امام حسین کی طرف جانے کے لیے, خدا نے راستہ پیش کیا تھا. یہ جناب حر کی سمجھداری تھی کہ آپ نے اس راستے کو اختیار کر لیا. ہمارے سامنے بھی خداوند متعال آئے دن روزانہ حر کا مقدر پیش کر رہا ہے. اب اگر ہم کو احساس ہو جائے کہ یہ غلطی ہے تو اس غلطی کی اصلاح کر لینا, یہی ہم کو آہستہ آہستہ حر کے مقدر تک پہنچاتی ہے. جس نے اپنا لیا اس نے حر کے مقدر کو اپنا لیا, جس نے نہیں اپنایا اس نے سامنے آئے ہوئے حر کے مقدر کو ہٹا دیا, چھوڑ دیا, منہ پھیر لیا اس سے. لہذا کوشش کریں کہ پہچانیں شر کیا ہے, پہچان لیں تو اپنے آپ کو اس سے بچائیں, اور جو آ گیا ہے اس کو اپنے آپ سے دور کریں. اس میں کوئی ایگو نہیں, کوئی انانیت نہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی کہتا ہے کہ اب تک کیا تھا, غلط فہمی تھی, غلطی تھی, نہیں سمجھ پائے تھے حق کو, نہیں پہچان پائے تھے, ہو گئی غلطی, لیکن اب فخر اس بات کا ہے کہ اب مثلاً ہدایت پا گئے. لہذا حق کو اپنائیں اور اپنے آپ کو باطل سے دور کریں. آئیے مولا کے جس کلام کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا, مولا اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حکمت جہاں سے بھی ملے لے لو. آج ہمارے ہے نا کہ پیسہ جہاں سے بھی ملے لے لو. الحمدللہ کہ اکثر مومنین ایسے نہیں ہیں, لیکن بہرحال اگر کوئی ہے تو غلط ہے, بہت سوچ سمجھ کے. لیکن نہیں, حکمت کے لیے ہے جہاں سے بھی ملے لے لو. حکمت جہاں سے بھی ملے لے لو. کیوں؟ اس لیے کہ حکمت کی باتیں اگر منافقین کے سینے میں دبی ہوتی ہیں تو وہ اس وقت تک بے چین رہتا ہے جب تک وہ نکل نہ جائے. یعنی منافق حکمت کو برداشت نہیں کر سکتا, اور اگر مومن کے سینے میں آ جائے تو دوسری حکمتوں سے مل کے بہل جاتی ہے. کیا مطلب؟ منافق کے سینے میں حکمت نہیں ہوتی ہے, لہذا جب کوئی حکمت پہنچتی ہے تو تنہائی محسوس کرتی ہے, غیریت محسوس کرتی ہے, بے چین ہوتا ہے. منافق میں حکمت ہو ہی نہیں سکتی ہے, اس لیے کہ جس کے منافق کیسے کہتے ہیں؟ جس کا ظاہر الگ ہو باطن الگ ہو, جس کے ظاہر و باطن میں فرق ہو. خوب, ظاہر و باطن میں فرق ہونا یہ حکمت کے خلاف ہے. جہاں جہاں ظاہر و باطن میں فرق ہو یہ خلاف حکمت. حکمت اسے کہتے ہیں جو انسان کی زندگی کو سنوار دے, انسان کو ترقی دے, انسان کے اندر تبدیلی پیدا کر دے, انسان کے روح کو, انسان کے کردار کو بدل دے. لیکن جہاں ظاہر و باطن میں تبدیلی ہو وہاں کردار نہیں بدلتا ہے, وہاں وہ کردار اپنا باقی رہتا ہے. لہٰذا وہاں پہ وہ حکمت پریشان رہتی ہے. پھر وہ منافق کسی طریقے سے چاہتا ہے کہ ہم اس کا اظہار کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عمل الگ ہوتا ہے, اس کا کردار الگ ہوتا ہے. حکمت اس بیچ میں بیچاری ماری جاتی ہے, کیونکہ اس کے لیے کہ نہ اس کو عمل میں جگہ ملتی اس لیے کہ عمل سچا نہیں ہوتا ہے, نہ اس کو کردار میں جگہ ملتی اس لیے کہ کردار اچھا نہیں ہوتا.
پریشان ہوتی ہے، لہٰذا اس کو ظاہر کرنے کے لیے پریشان ہوتا ہے. لیکن مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جو حکمتوں کو جمع کرتا رہتا ہے. یہ حکم بیان ہوئے نا، یہ خود جملہ بھی مولا کائنات کے حکم میں سے ہے، جو مولا کائنات نے حکمتیں بیان کی ان میں سے ایک جملہ ہے. تو مومن کے پاس تو حکمتیں ہوتی ہیں، جب حکمتیں ہوتی ہیں تو یہ حکمت آتی ہے تو انہی حکمتوں میں آ کے یہ حکمت گھل مل جاتی ہے، انہی حکمتوں میں آ کے بہل جاتی ہے، انہی حکمتوں سے چونکہ آشنا ہوتی ہے لہذا انہی کے ساتھ آ کے ساتھ ہو جاتی ہے، وہاں پہ اس کو مشکل نہیں ہوتی ہے. لہذا ایک چیزیں معلوم ہوئی کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر حکمتیں پوشیدہ. اگر ہمارے اندر حکمتیں نہ ہوں تو مولا کائنات کی اصطلاح میں پھر ہم یہ سوچیں کہ مومن ہیں بھی کہ نہیں ہیں. مومن بننے کے لیے حکمتوں کو پوشیدہ کرنا پڑے گا. اب آئیے، جب یہ معلوم ہوا کہ حکمت منافق کے یہاں پریشان ہے، نہیں اس کو منافق ظاہر کرنے کے لیے پریشان ہوتا ہے، مومن کے یہاں بہل جاتی ہے. اب وہ جملہ پہلا کہ مولا کہتے ہیں کہ حکمت جہاں سے بھی ملے لو. حکمت جہاں سے بھی، یہ بہت بڑی مولا نے یعنی ایک بات ہمارے درمیان چھوڑ دی ہے. بعض اوقات جب ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ علم لیں، کس سے لیں، کہاں سے لیں، کیسے لیں، تو انانیت پیدا ہوتی ہے، رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے. فلاں سے سیکھو، فلاں سے نہ سیکھو، فلاں سے لو، فلاں سے نہ لو. نہیں، جس کے پاس حکمت ہو وہ لے لو. ہاں، اگر کسی کے پاس حکمت نہیں ہے اور دینا چاہ رہا ہے، یہ فراڈ، اس میں مت پھنسو. آج کے اس ڈپلیکیسی کی دنیا میں علم و حکمت کی بھی ڈپلیکیسی ہے، ہم کو اس سے بچنا چاہیے. لیکن جہاں پہ واقعی حکمت پائی جا رہی ہے، پھر حکمت کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر منافق کے پاس بھی ہے تو لے لو. اگر حکمت منافق کے پاس بھی ہے تو لے لو. عزیزان محترم، حکمت خود لفظ حکمت کے معنی میں بہت زیادہ وہ ہے. خود حکمت بعض اوقات علم کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن خود حکمت جو استعمال ہوتا ہے وہ علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے. جب تک انسان کے پاس علم نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے پاس حکمت نہیں آئے گی. لہذا انسان کے لیے اس حکمت کو حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے. جب علم کو حاصل کرے گا تو اس کے اندر حکمت آئے گی. جب تک انسان علم کو نہیں حاصل کرے گا اس کے اندر حکمت نہیں آئے گی. تو حکمت لینے کے لیے پہلے اپنے آپ کے اندر مقدمات کو انسان تیار کرے تاکہ حکمت کو قبول کر سکے، حکمت کو لے سکے. پھر اس کے بعد اب جہاں سے بھی حکمت ملے، حکمت کے ایک معنی حکیمی کے بھی ہیں. یہ یہاں پہ جس معنی میں لفظ حکمت استعمال ہو رہا ہے اس کا ایک جز ہے، اس سے باہر نہیں ہے، لیکن مکمل وہ بھی نہیں ہے. اس کا ایک جز ہے، صرف وہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی چیزیں. جیسے کہ میں نے بتایا کہ حکمت جو انسان کی زندگی کو جو چیزیں سنوار سکے. یہاں پہ تھوڑا سا ایک وضاحت کی ضرورت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے، بڑے سے مکان کی ضرورت ہے، بڑے سے عہدے کی ضرورت ہے، اختیارات زیادہ ہونے کی ضرورت ہے. نہیں، مولا کائنات کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے حکمتوں کی ضرورت ہے، زندگی کو سنوارنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، زندگی کو سنوارنے کے لیے تقوی کی ضرورت ہے، زندگی کو سنوارنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، زندگی کو سنوارنے کے لیے خوف خدا کی ضرورت ہے، زندگی کو سنوارنے کے لیے اطاعت پروردگار کی ضرورت ہے. ہمارے پاس زندگی کو سنوارنے کی جو فہرست موجود ہے وہ الگ ہے، جو امام علی فہرست پیش کر رہے ہیں وہ الگ. جب یہ چیزیں آئیں گی تو یہ ہماری زندگی کو سنواریں گی. تو پہلے ہم اپنے اس نظریے کو چینج کریں کہ زندگی کس سے سنورتی ہے، زندگی کس سے اچھی بنتی ہے. یہ چیزیں زندگی گزارنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں لیکن زندگی کو اچھا نہیں بنا سکتی. زندگی میں عیش ہونا الگ چیز ہے، زندگی کا اچھا ہونا الگ چیز ہے، فرق ہے. ہم لوگ زندگی کے عیش کو زندگی کی اچھائی سمجھ لیتے ہیں. ہر عیش غلط نہیں ہے، ہر عیش برا نہیں ہے، ہر سہولیت بری نہیں ہے. یہ چیزیں زندگی کی سہولیات ہیں. زندگی کی سہولیات ہونا الگ چیز ہے، زندگی کا اچھا ہونا الگ چیز ہے. کثرت مال، بہترین گاڑی، بہترین مکان کی ان میں سے کسی چیز سے بھی اسلام نے منع نہیں کیا. اگر حلال طریقے سے ہے، حلال راستے پہ خرچ ہو، کسی چیز سے نہیں منع کیا. لیکن یہ ساری چیزیں زندگی کی سہولیات ہیں، زندگی کو اچھا نہیں بناتی. زندگی کو اچھا بنانے والی چیز کا نام ہے کردار، جو کہ حکمت سے بنتا ہے. امام علی کی نگاہ میں حکمت وہ چیز ہے زندگی کو اچھا بناتی ہے. اسی لیے امام علی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ سامان جہاں سے ملے لے لو. علی تو اس ذات کا نام ہے جن پہ ٹھوکر بھی مار دیتا ہے، اور علی والے بھی مار دیتے ہیں اگر معیار کے مطابق نہ ہو. وہ حکومت کی جس حکومت کی بنیاد پہ اسلام کی تبلیغ کا اتنا بڑا پورا باب، پورا چیپٹر منحصر ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے نہیں آئی تو امام علی نے ٹھوکر مار دی. اور پھر جب وہی صحیح طریقے سے آئی، امام کے شرائط کے مطابق آئی، تو امام نے قبول بھی کر لیا.
امام علی کی زندگی میں دونوں پہلو موجود ہیں. ایک مرتبہ ٹھوکر مار کے بتا دیا کہ دیکھو یہ شرائط ہمارے شرائط کے مطابق نہیں ہے, ایک مرتبہ قبول کر کے بتا دیا کہ دیکھو یہ شرائط ہمارے شرائط کے مطابق ہیں, تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اسلام حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, علی نے ایکسیپٹ کر لیا لہذا اسلام ایکسیپٹ کرتا ہے. اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اسلام ہر حال میں حکومت کو قبول کرتا ہے. نہیں, اسلام شرائط کے مطابق حکومت کو قبول کرتا ہے, حق کے مطابق حکومت کو قبول کرتا ہے. سمجھ رہے؟ لہذا شرائط اہم ہے, حالات اہم ہیں. زندگی کو اچھا بنانے کے لیے انسان کے پاس جو بھی وسائل ہیں یہ زندگی کے اندر سہولیات, بلکہ اور دوسرے الفاظ میں کہا جائے یہ وسائل اگر صحیح طریقے سے استعمال کیے جائیں تو زندگی کو اچھا بنانے کے لیے مددگار ہو سکتے ہیں, لیکن یہ خود اچھا نہیں بنا سکتے اگر صحیح طریقے سے استعمال ہو تو. اور اگر صحیح طریقے سے استعمال نہ ہو, غلط طریقے سے استعمال ہو, تو یہی وسائل انسان کی زندگی کو خراب کر سکتے ہیں. لیکن حکمت وہ چیز ہے جو انسان کی زندگی کو سنوارتی ہے. علم کے میدان میں آنے کے بعد کردار کو سنوارنے کے لیے جو نتیجے انسان اختیار کرتا ہے وہ حکمت ہے کہ جو اسلام انسان کے اندر دیکھنا چاہتا ہے جس کو. لہذا چونکہ اتنی قیمتی چیز ہے حکمت, اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ حکمت جہاں سے بھی ملے لے لو. اس حکمت کے لینے کے لیے علم, تقوی, یہ ساری آمادگی تیار ہمارے اندر ہونی چاہیے, تاکہ پھر جب حکمت آئے, پہلی چیز تو یہ کہ حکمت کو ہم پہلے پہچان تو پائیں. پھر جب حکمت ہمارے سامنے آئے گی تو حکمت کو ہم پہچانیں گے بھی, پہچان کے اختیار بھی کر لیں گے. اب اس میں جو ایک نتیجہ سامنے آتا ہے وہ کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو حکمت کو نہیں چھوڑتا ہے. مومن کی ایک پہچان ہو گئی نا. امام علی نے کیا کہا؟ مومن کو حکم دیا کہ حکمت جہاں سے ملے لے لو. یعنی مومن وہ ہوگا کہ جہاں بھی اس کو حکمت ملے گی چھوڑے گا نہیں. جو حکمتوں کو چھوڑ کے بھاگے, امام علی کی نگاہ میں وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں حکمت, نہج البلاغہ میں حکمت, صحیفہ سجادیہ میں حکمت, آیات قرآنیہ میں حکمت, علماء کے جو پیغامات, جو فتوے, جو تقاریر, جو خطبے, ان میں سب میں حکمت, اس لیے کہ علماء اپنی بات نہیں کہتے ہیں, علماء اہل بیت اطہار کی بات کو منتقل کرتے ہیں. عالم کی مثال اس آئینے کی جیسی ہے کہ جب آپ آئینے کو سورج کے سامنے رکھیے تو سورج کے شعاع کو لیتا ہے اور اس کو ایسا بنا کے ہمارے اوپر ڈال دیتا ہے کہ جس کو ہم برداشت کر سکتے ہیں. عالم اس آئینے کے جیسا ہے کہ جس طریقے سے اہل بیت اطہار سے علوم آل محمد کی شعاع کو لیتا ہے, اس کو ایسا بنا کے جس کو ہم برداشت کر سکیں ہمارے اوپر پہنچا دیتا ہے. اب اگر کوئی انسان حکمت چاہتا ہے تو وہ یہ راستے ہیں حکمت اختیار کرنے کے. جس نے راستہ چھوڑ دیا ہو حکمت کہاں سے لے گا؟ لہذا مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ حکمتوں کے پیچھے بھاگتا ہے, حکمتوں کو اختیار کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ
والرضاء رضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قیام یوم الدین. اما بعد. عزیزان محترم، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں سے پہلی مناسبت آنے والی 19 جمادی الثانی تاریخ ہے، جس میں حضرت عبداللہ علیہ السلام کی شادی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ آپ متوجہ ہیں کہ وہ بزرگ شخصیات ہیں کہ جن کی اولاد کے نتیجے میں کائنات کو رحمت للعالمین جیسی ذات نصیب ہوئی ہے. بعض روایتوں کے حساب سے یہ ان کی ولادت کی تاریخ ہے. دوسری مناسبت جو اس ہفتے کی اہم ترین مناسبت ہے، آنے والی 20 جمادی الثانیہ ولادت باسعادت بذت الرسول خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. وہ پرمسرت موقع ہے کہ جس کے لیے خود قرآن نے کہا ہے کہ یہ رسول ہم نے آپ کو کثرت خیر عطا کیا. مفسرین نے اس کی الگ الگ تفسیر کی ہے. کثرت نسل بھی کی ہے، کثرت خیر بھی کی ہے. خود کثرت خیر کو کثرت نسل سے بھی ملایا ہے. یعنی یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن خدا کثرت خیر دے رہا ہے. پھر یہاں پہ وہی بات ہے، خدا تو دے رہا، آیا بندہ لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا؟ صدیقہ طاہرہ کی سیرت کے بارے میں اس سے پہلے متعدد مرتبہ ہم نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ ہم کوئی کتاب پڑھیں، لیکچرز کلاسز کا اہتمام کریں، لیکن بہرحال صدیقہ کی سیرت کو پہچاننے کی کوشش کریں تاکہ اپنا سکیں. پہچانیں گے تو اپنائیں گے، اگر نہیں پہچانیں گے تو پھر اپنا نہیں پائیں گے. صدیقہ نے کن کن میدان میں البتہ ہم نہیں گن سکتے کن کن مراحل و کن کن میدان میں صدیقہ نے اسلام کی نصرت کی. اس مختصر سی عمر میں وہ بڑے بڑے کارنامے انجام دے دیے صدیقہ نے کہ آج اس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ علماء و حکماء کی ضرورت ہے کہ جو بیٹھ کے ان کے بعض مراحل پہ ڈسکس کریں، پھر سمجھیں اور پھر اس کے بعد اپنائیں. جس پہ کام ہو چکا ہو، جن چیزوں پہ گفتگو ہو چکی علماء کے درمیان اور جو ہمارے درمیان ہے، وہ سامنے کی چیزوں سے لے کے ہم شروع کریں. ہمیں امید ہے کہ ہماری قوم میں وہ خواتین کی جو حجاب نہیں کرتی ہیں، یا جیسا کہ اس کے پہلے ہم نے کسی موقع پہ وضاحت کی ہے کہ حجاب تو کرتی ہیں لیکن ان کا حجاب بد حجابی میں. صدیقہ کی اس ولادت کے موقع پہ اس کثرت خیر میں سے اس خیر کو بھی اپنا لے، اپنے آپ کو حجاب سے مزین کر لے. خاتون سمجھتی ہے کہ حجاب کرنے سے ہماری تزئین چھپ جاتی ہے. اسے یہ نہیں معلوم کہ حجاب خود تزئین کا نام ہے. حجاب بہت بڑی ہم نے آپ کے سامنے وہ اغیار کے اسٹیٹمنٹ بھی پیش کیے ہیں، شاید پچھلے ہفتے یا اس سے پہلے والے ہفتے میں. ظاہر حجاب خود زینت کا نام ہے. حجاب اس برائی کا نام ہے، اس گناہ کا نام ہے کہ جو خاتون حجاب کرتی ہے وہ تو گنہگار ہوتی ہی ہوتی ہے، ساتھ میں بہت سارے لوگوں کو، سماج و معاشرے کو اس گناہ میں ملوث کرتی ہے. بہرحال یہ وہ چیز ہے کہ جو پھیلتی ہے. کہا کہ عورت کی بے حجابی کے پیچھے مرد کی بے غیرتی ضروری ہے. ایک چیز. دوسری چیز، صدیقہ طاہرہ نے اپنی زندگی میں جن چیزوں پہ بہت زیادہ زور دیا ان میں سے ایک چیز ہے تعلیم، ایجوکیشن. صدیقہ طاہرہ تو ظاہر سی بات ہے عالمہ غیر معلمہ ہے،
لیکن اپنے اس علم کو پھیلانے کے لیے ان بدترین حالات میں کہ جبکہ آپ رسول کی وفات کے بعد سے ان مصائب و آلام و مشکلات سے گزر رہی ہیں، ان حالات میں بھی آپ نے تعلیمات الہی کو پھیلانے میں کوئی کمی نہیں کی. لوگوں کے گھروں میں جا کے تعلیمات کو پھیلایا، لوگوں تک تعلیمات پہنچائی، علوم قرآن لوگوں تک پہنچائے، اور آنے والی خواتین کو بتایا کہ دیکھو ایسا مت سمجھنا کہ تم اسلامی تعلیم سے مستغنی ہو، تم کو اسلامی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. اہمیت بتائی. کاش ہمارے یہاں بھی ایسے ماحول ہوتے اور ایسے حالات ہوتے کہ جہاں پہ ہم واقعی خواتین کو جمع کر کے، یہ واقعی کی قید اس لیے لگائی کہ ہوتا ہے لیکن وہ واقعی نہیں ہوتا ہے. ایجوکیشن جیسا ہوتا ہے، تعلیم جیسا ہوتا ہے، لیکن واقعی تعلیم نہیں ہوتی. اس لیے پڑھانے والے کے پاس خود علم نہیں تو پڑھائے گا کیا؟ فاقد الشے موتی شے نہیں ہوتا ہے، فقیر بھیک نہیں دے پاتا. لیکن اس کو واقعیت دی جانی چاہیے. جن صاحبان علم ہیں، الحمدللہ حوزہ علمیہ قم نے خواتین کا پورا مرکز قائم کیا، ایک عرصہ ہوا قائم کیے ہوئے. وہاں سے پڑھ کے بہت ساری خواتین ہمارے ملک میں آئی ہیں. ہمارے ملک میں بھی بہت سارے مدرسے ہیں، بہت سی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے مدرسوں میں تعلیم حاصل کی ہے. ہم ان سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے بعد اپنے درمیان ایسا نظام قائم کریں کہ ہمارے یہاں خواتین ایجوکیشن میں آگے. ہم سماجی دنیاوی ایجوکیشن نہیں، وہ تو الحمدللہ سمجھتی ہیں، منع بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کی اہمیت ہماری خواتین سمجھتی ہیں. اس لیے کہ دنیاوی ایجوکیشن کو حاصل کرنے کے لیے ایک عورت 1 گھنٹے 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے آدھے گھنٹے ٹریول کر کے جاتی ہے. ایک لڑکی پڑھ کے آتی ہے، اس میں اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جب مدرسے کی بات ہوتی ہے تو کہتی نہیں، اکیلے نہیں جا پائیں گے، یہ مشکل ہے وہ مشکل ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ سوتیلا پنا. یہ اہمیت بھی آنی چاہیے. اگر نہیں ہوتا ہے کلاس تو کوشش کریں اس کو رکھنے کی، قائم کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ بالفرض کسی انسان کو اگر ایسی آبادی میں رہنا ہو کہ جس آبادی میں کوئی اکیڈمک اسکول نہ ہو تو کیا کرے گا؟ وہ کچھ تو انتظام کرے گا نا. کچھ نہیں ہوگا تو حد اقل اس آبادی کو چھوڑ دے گا. لیکن اس کو یہ گوارا نہیں کہ ہمارے بچے بغیر علم کے رہیں. اگر جس کو صحیح الفاظ میں کہا جائے تو بغیر سرٹیفکیٹ کے رہیں، کیونکہ علم تو مل سکتا ہے وہاں پہ، ہے کہ نہیں؟ تو اتنے ہی سیریس علم دین میں کیوں نہیں ہوتے؟ صدیقہ طاہرہ کی سیرت میں اہم ترین سیرت یہ ہے کہ آپ نے علم پہ بہت زیادہ دھیان دیا. اصحاب کے گھروں میں جاتی تھی پڑھانے کے لیے. صدیقہ طاہرہ نے سماج میں عورت کی اہمیت کو پہچانوایا کہ عورت کی کیا اہمیت ہے، عورت کا کیا کردار. صدیقہ طاہرہ نے امام علی کی خلافت و ولایت کے حق کو حاصل کرنے کے لیے جنگ لڑی ہے. جنگ وہ میدان والی جنگ نہیں، جنگ صرف اسلحوں کی جنگ نہیں ہوتی ہے. لڑائی کی ہے، جنگ کی ہے، مطالبہ کیا. فدق کا مطالبہ نہیں تھا. فدق کا مطالبہ در واقع حقوق علوی کا مطالبہ تھا. اس کو سامنے والا حاکم بھی اس مسئلے کو محسوس کرتا تھا، ورنہ ایک فدق کے لیے اتنے مسائل کو کھڑا کرنا. صدیقہ طاہرہ جس چیز کو بچانا چاہتی تھی وہ یہ کہ حکومت اور مذہب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو، اور دشمن جو کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ مذہب کے عنوان سے امام علی کے پاس علوم رہیں، حکومت ہمارے پاس رہے. سیاست یعنی حکومت اور مذہب کو الگ کرنا چاہتا تھا. صدیقہ طاہرہ نے اس کو برداشت نہیں کیا، لہذا آپ نے اس کے لیے قیام کیا، آپ نے اس کے مطالبے کے لیے کوششیں کی، اور جو بھی ہو سکا آپ نے دربار میں جا کے اس کے لیے اپنے حق کا مطالبہ کیا. صدیقہ طاہرہ کی سیرت میں بہت سارے گناہ موتی موجود ہیں. لوگ کوشش کریں کہ ہم بھی اپنے سماج و معاشرے میں ان چیزوں کو اپنائیں. ہم نے کسی موقع پہ کہا ہے کہ صدیقہ طاہرہ کی سیرت صرف عورتوں کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، عورت اور مرد دونوں کے لیے نمونہ عمل ہے. وہ مسائل جو عورتوں سے مخصوص ہیں صرف ان مسائل میں صرف عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے. باقی عام مسائل میں اپنے حق کا مطالبہ، ایجوکیشن کا پھیلانا، علم کا پھیلانا، اور اس کے دوسرے پہلو کو دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے علم کا حاصل کرنا، ان ساری چیزوں میں ظالم کی مخالفت، حق کے لیے قیام کرنا، باطل کے مقابلے میں آ جانا، اپنے زمانے کی ولایت کی حمایت کرنا، ولایت کی حمایت میں کس حد تک قربانی دے دینا، مصائب و آلام پہ صبر کرنا. ایک طویل فہرست موجود ہے صدیقہ طاہرہ کی سیرت کی، جو حجاب و پردہ اور عفت اور ان چیزوں سے شروع ہوتی ہے. گھر میں کام کرنے والی کے ساتھ کیسا سلوک ہونا، اپنے سے پست لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا، غریبوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا،
اب دیکھیں چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ جب کہ سامنے ایک ہی روٹی موجود ہو دروازے پہ فقیر ہو. فقیر تو کسی اور دروازے پہ جا کے مانگ سکتا تھا, بھائی ہمارے یہاں ایک ہی روٹی, جاؤ کہیں اور مانگ لو, ہم تمہیں دے دیں گے تو ہم کیا کھائیں گے. آج انسان 10 روٹی رکھتے ہوئے نہیں دے پاتا ہے کہ نہیں. امام علی کے یہاں فاقے اس لیے نہیں ہوتے تھے کہ نعوذ باللہ امام علی کے پاس نہیں تھا, فاقے اس لیے ہوتے تھے کہ دے دیتے تھے اپنا. دونوں بھوکے ہیں لیکن اس کو دے کے خود فاقہ کر رہے ہیں. کتنی بڑی سیرت ہے یہ, قربانی کتنی بڑی قربانی ہے جو عام سماج و معاشرے کے لیے. صدیقہ طاہرہ کی سیرت ہمارے لیے ایک مکمل سیرت ہے کہ جس کو اپنانے کے بعد قوم زندہ ہو سکتی ہے. صدیقہ طاہرہ نے اپنے زمانے میں جس چیز کے پیچھے سب سے زیادہ کوشش کی وہ یہ کہ قوم کو زندہ کرنے کی کوشش کی, اس لیے کہ صدیقہ طاہرہ کے زمانے کی قوم مردہ تھی. اس کے پہلے کسی مجلس میں ہم نے اس بات کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے, صرف اشارہ کر دیں. اتنے سارے مصائب و آلام, بالخصوص وہ دروازے کا گرنا, یہ سارے مصائب و آلام کہاں ہوئے؟ مسلمانوں کی بستی میں ہوئے. یہ صرف ہوئے ہی اسی لیے ہیں کہ قوم مردہ تھی. اگر قوم زندہ ہو تو ظلم کی ابتدا محال ہے, اور قوم مردہ ہوتی ہے تو ظلم تمام ہو جاتا ہے. ظلم سب کو ختم کر دیتا ہے, تہس و نہس کر دیتا ہے. یہ قوم مردہ تھی جو اتنے مظالم ہوئے. رسول کی آنکھ کے بند ہونے کے بعد سے کربلا کے واقعات تک جتنے مسائل اور جتنے مظالم ہوئے ہیں, ان سارے مظالم کے پیچھے اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ قوم کی مردانگی ہے. قوم مردہ تھی اس لیے سارے مسائل ہوئے. اگر قوم زندہ ہوتی تو یہ مسائل نہ ہوتے. آج جو یہ باتیں بتائی جاتی ہیں کہ وہاں یہ ظلم ہوا, وہاں یہ مشکل پیش آئی, یہ اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ لوگ ان مسائل کو پہچان کے قوم زندہ ہو, تاکہ دوبارہ کربلا نہ ہو, تاکہ دوبارہ کسی دروازے پہ آگ نہ لگے, تاکہ دوبارہ کسی پہ حملہ نہ ہو, تاکہ دوبارہ دین کو بدلنے کی کوشش نہ کی جائے, تاکہ دوبارہ دین کو صوفیزم میں نہ بدلا جائے, تاکہ دوبارہ دین میں ڈپلیکیسی نہ شامل کی جائے. یہ اس لیے ہوتا ہے جب قوم زندہ ہوتی ہے. اگر گھر والے جاگتے ہوں تو گھر میں چوری نہیں ہوتی ہے, چوری تب ہوتی ہے جب گھر والے سو جاتے ہیں. جگانے کی کوشش اسی لیے ہے کہ ہمارا دین محفوظ رہے. آنے والی اگلی مناسبت جو 21 جمادی الثانیہ ہے, بعض روایتوں کے حساب سے جناب ام کلثوم کہ جو امام علی علیہ السلام کی دختر ہیں, ان کے وفات کی تاریخ ہے. یہ وہ خاتون جنہوں نے اپنی ماں کی سیرت اور نقش قدم پہ چلتے ہوئے کمال شجاعت کے ساتھ کربلا, کوفہ, شام جیسے مرحلے میں قوم کو بھی زندہ کرنے کی کوشش کی اور دین کو بھی بچانے کی, اور بچایا. اگر زینب ام کلثوم جیسی خاتون اسیری کے عالم میں قوم کو بیدار بھی کر سکتی ہیں, دین کو بچا سکتی ہیں, تو پھر ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں بن سکتی. یہ لمحہ فکریہ ہے, سوچنا چاہیے. حالات حاضرہ میں پھر کراچی میں بلاسٹ, اور اس کے بعد اس میں بعض افراد کا شہید ہو جانا, اور زیادہ شدید خبر کہ شام کے شہر رقہ میں لوگوں کے سروں کو کاٹ کے بجلی کے تاروں میں باندھ دیا گیا. ان سروں کی فوٹو آپ دیکھیں تو دیکھ نہیں پاتا انسان, خود ان سروں کے ساتھ جو مظالم کیے گئے. پہچانے دشمن کو, پہچانے کہ آج ورلڈ وائڈ لیول پہ, آج انٹرنیشنل لیول پہ کس طریقے سے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے, مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, مسلمانوں کو ختم کیا جا رہا ہے. اس کے مقابلے میں ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داریاں؟ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ خبر اس لیے نہیں, ٹھیک ہے یہ خبر نہیں ہے اصلا, ہمارا کام یہ نہیں کہ آپ کو خبر دیں. ہم نے آپ کے سامنے امام رضا علیہ السلام کی حدیث پیش کی تھی کہ یہاں آنے کی بنیاد پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ قوم کے جو منافع و مسالے اور جو اس کے نقصانات ہیں ان کی طرف متوجہ کریں. یہ وہ نقصانات ہیں جو پھیل رہے ہیں, کس نے گارنٹی لی کل کو ہم تک نہیں پہنچیں گے؟ اگر یہ یقین بھی ہو جائے ہم تک نہیں پہنچیں گے, تب بھی اس کے خلاف آواز اٹھانا ہماری ذمہ داری.
صدیقہ طاہرہ کی سیرت نہیں معلوم ہمارے سامنے؟ ائمہ کی سیرت نہیں ہے ہماری نگاہوں کے سامنے؟ کیا تبھی بولتے جب ان پہ حملہ ہوتا تھا؟ نہیں، عالم اسلام پہ جب بھی کوئی حملہ ہوتا تھا ائمہ ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے تھے۔ اگلا موضوع آنے والے کچھ ایام میں ہندوستان میں بالخصوص اپنے یہاں الیکشن ہونے والا ہے۔ بہت زیادہ اور بہت دقیق گفتگو نہیں کریں گے، لیکن بہرحال ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جا کے ووٹنگ میں حصہ لیں، ووٹ دیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اچھے لوگ ہیں تو اچھوں میں سے اچھے کو اپنائے، اور کسی کو اچھے نہیں لگتے تو یہ کوشش کرے کہ خرابوں میں سے کم خراب آئے، زیادہ خراب نہ آنے پائے۔ الیکشن کے حالات جس تیزی سے، اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پانی کی طرح پیسہ بہایا جا رہا ہے، دیکھیں یہ معاملہ ہوتا ہے۔ الیکشن کے موقع پہ پارٹیاں جیسے پیسہ خرچ کرتی ہیں تو ان کو 5 سال میں نکالنا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ پارٹیاں جس تیزی سے پیسہ پھینک رہی ہیں، کیا 5 سال میں نکل آئے گا یہ پیسہ؟ کتنے مہینوں سے میڈیا پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے، ایڈورٹیزمنٹ پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے، یہ ہم کو نہیں بتاتا ہے کہ یہ کسی بہت بڑے مقصد کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیں تصویر کے پیچھے کا رخ دیکھیں، کیوں آ کہاں سے رہا ہے، کس بنیاد پہ؟ اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ دوسرے تجار اس کو خرچ کر رہے ہیں تو وہ بھی یوں ہی نہیں خرچ کرتے ہیں، ان کو بھی اس بات کی امید ہوتی ہے کہ کل کو جب ان کی گورنمنٹ آئے گی تو ہم کو اس سے زیادہ کا فائدہ ہوگا۔ اس میں بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا مس یوز بھی ہو رہا ہے۔ بعض لیڈرز مثلا لکھنؤ میں پہنچے، انہوں نے مختلف علماء کے یہاں جا کے ملاقات کی، مولانا حمید حسن صاحب کے یہاں گئے ملاقات کی، مولانا کلب صادق صاحب کے یہاں گئے ملاقات کی، مولانا کلب جواز صاحب کے یہاں گئے ملاقات کی، بعض اہل سنت کے علماء سے ملاقات کی، اور بعض اپنی قوم کے ایسے لوگ کی جو کہ عالم نہیں ہے لیکن دین کے نام پہ شہرت پا گئے، ان سے بھی ملاقات کی، کیونکہ ان کو تو بھیڑ جمع کرنی ہے نا۔ ملاقات کے بعد اس کا ویڈیو بنا، فوٹو کھینچا، اور پھر اس بیس پہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے حامی۔ یہ غلط فہمی پیدا کی جا رہی، یہ غلط فہمی پیدا کی جا رہی۔ جب کسی کے دروازے پہ کوئی جاتا ہے ملنے تو بہرحال اس کا اخلاقی فریضہ ہے کہ مل لے، کیا کہہ رہا ہے سن لے، کیا کہہ رہا ہے سن لے۔ صدیقہ طاہرہ اتنے بڑے ظالم کے جواب کے لیے دروازے پہ آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ سن لے، لیکن کرنا کیا ہے یہ ہم طے کریں گے، ہے کہ نہیں؟ اتنے سارے علماء کیا گئے، سب نے ملاقات کی، سنی اپنے ان کی بات کو، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا نظریہ بھی دیا، ٹھیک ہے ان کے نظریے ان کے حساب سے ہیں، لیکن اس کو بیس بنا کے جو غلط طریقے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے، کہ مثلا یہ سب ان کے حامی نہیں، وہ سب سے ملے، اس کے علاوہ جو دوسرے گئے ان سے بھی ملے۔ اب بعض اوقات اس میں اور دوسری نسبتیں دی جا رہی ہیں کہ فلاں عالم مثلا چونکہ وہ آغا خامنائی کے نمائندے ہیں اور وہ ملے۔ بابا یہ آغا خامنائی کے نمائندے کی حیثیت سے نہیں ملے ہیں ان سے، آپ دیکھیں نا کس عنوان سے ملے ہیں، یہ آغا خامنائی کے نمائندے کے عنوان سے نہیں ملے ہیں، چونکہ اس لیڈر کو معلوم تھا کہ یہاں ہندوستان کے شیعوں میں ان کی حیثیت ہے، لہذا اگر ان کے ساتھ ہمارا فوٹو آ جائے گا تو ہمارا ووٹ بڑھے گا۔ قوم کے بیچ ان کی جو بنی ہوئی شخصیت ہے اس بنیاد پہ گئے ہیں، نہ اس لیے گئے۔ اس بندے خدا کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ آغا خامنائی کے نمائندے۔ کیوں تصویر کا رخ بدلا جا رہا ہے؟ اور پھر یہ علماء ہمارے آغا خامنائی کے بھی نمائندے ہیں، آغا سیستانی کے بھی نمائندے ہیں، اور دوسرے بھی مراجع کے نمائندے ہیں، خاص کر کے جن لوگوں کے لیے کہا گیا۔ بہرحال ہماری گزارش یہ ہے کہ قوم کے جو بزرگان اور جن کے یہاں سیاسی بصیرت پائی جاتی ہے وہ اس بات کی کوشش کریں کہ بیٹھ کے طے کریں کہ اس الیکشن میں ہم کو کس رخ پہ جانا ہے اور کیا روش اپنانی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا قیمتی ووٹ ضائع ہو جائے اور اس کے مقابلے میں دوسری پارٹیاں کہ جو بہرحال نااہل ہیں، جن کو سیاست و اقتدار میں نہیں آنا چاہیے، قوانین ہند کے مطابق حکومت بنانے کا ان کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فائدہ اٹھا لے جائیں اور اپنا کام نکال لے جائیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے بزرگان اس پہ غور کریں گے تاکہ قوم کے مستقبل کی سرنوشت بہتر ہو سکے۔ حکومت وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کا
ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اسلام انسان کے مذہب پہ اثر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ہمیشہ حکومت پہ نگاہ رکھی ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے حکومت کے خلاف قیام کر کے اس بات کو واضح کر دیا کہ اگر حکومت صحیح نہیں ہے تو اس کا دین پہ نقصان ہوتا ہے۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار اللہ جو لاولد ان کا اولاد صالح عنایت فرما، بار اللہ جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔